میں جو یہ تقریر کرنے لگا ہوں سچ لینا اس کو مان، آپ تقریر سن کے خود ہی کہیں گے امیزنگ جان، امیزنگ جان۔ آئیے ہم اپنی تقریر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، دل ناشاد کو ذرا شاد کرتے ہیں اور پرانے پاکستان کو بھی ذرا یاد کرتے ہیں۔ تو جناب علی، پرانے پاکستان میں پولیس اور مشوق میں ایک چیز مشترک ہے کہ دونوں کھا پی کے چھوڑ دیتی ہیں، اور مشوق سے مجھے یاد آتی ہے رابعہ۔ ملک لوٹنے والوں کو شرمندہ کرتے ہیں، آئیے مرتی ہوئی رابعہ کو پھر سے زندہ کرتے ہیں۔ تو جناب صدر توجہ فرمائیں، رابعہ سے میرا فون پر پہلی مرتبہ رابطہ تب ہوا جب میں بوریوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا، پھر باتیں ہوئیں، ملاقاتیں ہوئیں، دن ہوئے، راتیں ہوئیں، اور رابعہ کی محبت میں 2 سال رہا پستہ، پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ میں نے بھیج دیا رشتہ، خوشی سے میں پہلے بہت سا سرشار، پھر شادی کے لیے آ گیا ایک اور امیدوار، اس سے پہلے کہ ہم دونوں میں سے ہوتی سلیکشن، ہم دونوں کے درمیان طے پا گیا الیکشن۔ تو الیکشن والے روز میں نے رابعہ کو فون کیا اور کہا شام تک میری کامیابی کا تمہیں لگ پتہ جائے گا، رابعہ آپ کو کیا معلوم مجھے بہت بہت مزہ آئے گا۔ جناب صدر آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا، لیکن میرے حریف نے میرا دکھ بڑھا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے الیکشن ہرا دیا۔ سب تو سمجھ رہے تھے میں نے چپ سادھ لی، پر میں چلا اٹھا کہ ہو گئی ہے دھاندلی۔ پہلے تو کچھ نہیں کیا مگر اب تو تھا کرنا، میں نے بھی ملت چوک پر دے دیا دھرنا۔ تو دھرنے کے دوران میں نے رابعہ کو فون کیا کہ میرے سامنے ایک لڑکی پیاری آ رہی ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، رابعہ مجھے پھر شاعری آ رہی ہے۔ مگر ہائے اللہ میں کیا کروں، میں بہت دور ہوں، مجبور ہوں، اور تم بھی راہ میں آنے والی ہر دیوار توڑ دو، رابعہ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اور رابعہ کے ساتھ میں نے کی تھی بھلائی، پر رابعہ بھی نکلی پوری گلہ لائی، اس نے پرانے پیغامات کو سرعام کر دیا اور اس مجبور انسان کو بدنام کر دیا۔ تو بدنام ہونے کے بعد جب لوگ مجھے کہنے لگے بدنام خان، تب میری زندگی میں آئی انعام خان، اور پیشے کے اعتبار سے تھی وہ صحافی، اور 7ویں مہینے میں نے مانگ لی معافی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس سینہ کر لیا چاک، چپ کر کے میں نے دے دی انعام کو طلاق، اور اندر ہی اندر مجھے انعام کی دوری کھا گئی ہے، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ اور اس تبدیلی کے آنے کے نتیجے میں نیا پاکستان تو کیا بنتا، الٹا محبت گئی چھن دھا دھڑگڑ دن۔ تو محبت میں ناکامی کے بعد جب بڑھنے لگی میری الجھن، خدا کا کرنا یہ ہوا مل گئی مجھ کو گلشن۔ تو جناب صدر آنکھیں اس کی کچے خمار کی مانند، ہونٹ اس کے پکے انار کی مانند، کٹیلا بدن دودھاری تلوار کی مانند، نشہ اس کا بنوں کی نسوار کی مانند، دل کی کھلی بلوچوں کی شلوار کی مانند، پھیلی ہوئی وہ کیٹو کے پہاڑ کی مانند، جھوٹی تھی وہ شام کے اخبار کی مانند، مونچھیں تھیں اس کی عارف لوہار کی مانند۔ اب اس کو میں نے شامل فرینڈ کر دیا اور شادی کے لیے رشتہ بھی سینڈ کر دیا۔ تو اس کا ابا بولا شادی کا رشتہ بھیجنے میں آپ نے کر دی بہت دیر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لو جی غوری آیا پھر۔ تو غوری کا نام سن کے اسے جنون آ گیا، اگلے ہی دن اس کا مجھے فون آ گیا۔ میں نے باتیں سنانے کی غرض سے فوراً فون اٹھا لیا، پر گلشن کے ابے نے مجھے ملنے بلا لیا، اور ملنے جانے سے پہلے میں نے خوب کی پریکٹس، کیونکہ گلشن کا ابا اور 4 چاچا تھے جسٹس۔ پھر شروع ہو گیا میرا زوال، جب پوچھے گئے مجھ سے سوالات ختم ہونے کے بعد مجھے فیصلہ سنایا گیا۔ تو 2 نے کہا گلشن سے اس کی شادی کا کوئی سین نہیں ہے، کیونکہ لڑکا ابھی صادق اور امین نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد میرے سر میں ہوا درد
تو گلشن نے میرے لیے گرین ٹی بنا دی اور باقی 3 نے غصے میں JIT بنا دی۔ تو JIT بننے کے بعد کچھ نے کہا کہ فیصلہ میرے حق میں آ گیا، کچھ نے کہا میں مزید شک میں آ گیا، اور فیصلے کی ہر شیٹ تسلیم کی گئی۔ پورے ملک میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ تو مٹھائی کھانے کے بعد لوگوں نے کہا بھلے مٹھائی میں شیریں کا ایک قطرہ نہیں ہے، میاں صاحب JIT سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مگر فیصلہ آنے کے پورے 60 دن بعد JIT ممبران نے پہنے کالے کوٹ گلشن کے ابے کو پیش کر دی رپورٹ۔ پھر دیکھ رہا تھا زمانہ، کھڑا ہو گیا ہنگامہ، میرا نکل آیا اقامہ۔ اور اقامہ چھپانے میں جب میں پہل کر گیا تو گلشن کا ابا بھی مجھے نااہل کر گیا۔ نااہل ہوتے ہی آیا مجھے جنون، اتنے میں مجھے آ گیا گلشن کا ٹیلی فون۔ تو میں نے گلشن سے کہا آ گیا ہے وہ موسم، پھول جب کھلتے ہیں، گلشن تھوڑا وقت نکالو، باہر پارک میں ملتے ہیں۔ تو صدر علی وقار میں اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر جناح پارک کی طرف رواں دواں تھا۔ جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھائی تو گلشن بولی ڈرو تیز رفتاری کے انجام سے، ایجاب صاحب آرام سے، ایجاد صاحب آرام سے۔ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار کم کر کے ایک طرف ہونے لگا تو گلشن چیخ کر بولی کان میں، ایجاب صاحب درمیان میں، ایجاد صاحب درمیان میں۔ موت مجھے نظر اٹل آ رہی ہے، پیچھے سے 2 نمبر شٹل آ رہی ہے۔ صدر علی وقار میں گلشن کو جناح پارک لے گیا اور جیسے ہی میں بیٹھنے لگا تو میری آواز بلند پینامہ لیک ہو گئی۔ تو میں بے وجہ شرمندگی ایسے خاموش ہو کر بیٹھ گیا جیسے یہ جناب محدث صاحب بیٹھے ہیں۔ تو میری شرمندگی کو چھپانے کے لیے گلشن بولی کہ اپنی تو ہو گئی بہت باتیں، نئے پاکستان پہ بھی کچھ بات ہو جائے۔ تو میں نے کہا ضرور۔ تو کہنے لگی بولو۔ تو میں نے کہا نئے پاکستان میں ہم عورتوں کو مرغیاں دیں گے، مرغیاں انڈے دیں گی، انڈوں سے بچے نکلیں گے اور بچے اسٹیج پہ بیٹھیں گے۔ جب میری شرمندگی میں تھوڑی کمی آ گئی تو اس کی آنکھ میں بھی تھوڑی نمی آ گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں آنکھ میں ہے نمی جی، کس چیز کی ہے آپ کو کمی جی؟ وہ رو کر مجھ سے کہنے لگی امی جی، امی جی۔ اور اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانی مجھے روٹی ہے۔ ہماری تقریر یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔